السلام علیکم۔ بدبودار بددیانت جماعتی کیسر احمد راجہ نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اپنے ایک حالیہ ویڈیو میں اس نے نشانہ بنایا 400 سے زیادہ وہ افراد جن کو بلاسفیمی گینگ نے مختلف مقدمات میں بہانے سے جو ہے وہ بلاسفیمی کے کیس میں پھنسایا۔ اس بدبودار جماعتی نے یہ زحمت محسوس نہیں کی کہ وہ معلوم کرے کہ راؤ نام کا یہ جو لفنگا وکیل ہے، اس وکیل کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہاڑی سے تعلق رکھنے والے اس کنگلے وکیل کا 2011 میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کا نہ ایکیڈیمکلی یہ اتنا ساؤنڈ تھا، نہ اس کو کبھی کسی اچھی فرم نے رکھا، اور یہ وجہ یہ شہرت کا بھوکا تھا۔ تو اس کا پہلا جھوٹ اس وقت پکڑا گیا کہ جب 2011 کے ہی قریب ایک مولوی خالد جدون اسلام آباد کی ایک کچی بستی میں وہ عیسائیوں کو، مسیحیوں کو، مسجد کے قریب کے جو گھر تھے، وہ رہتے تھے مسجد کے قریب کے گھروں میں، ان کو وہاں نکالنا چاہتا تھا اور ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک 12-13 سال کی 14 سال کی لڑکی رمشا مسیح پر جھوٹا قرآن جلوانے کا الزام لگوایا، اور بعد میں اس نے اعتراف بھی کیا، جو انویسٹیگیشن بھی ہوئی، یہ ویڈیو موجود ہے۔ غالباً حامد میر صاحب نے بھی اس سے بات کی تھی یا اس کا انٹرویو کیا تھا، اور یہ آج بھی آپ کو مل جائے گا کہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کے اوراق جلوا کر جو ہے وہ اس بچی کو پھنسوایا، تاکہ میں مسیحیوں سے ان گھروں کو خالی کروا سکوں اور ان پہ قبضہ کر سکوں۔ یہ بھانڈا کسی اور نے نہیں پھوڑا، اسی کے ساتھ کا ایک مولوی تھا، اس نے بھی کہا، پھر اس نے اعتراف بھی کیا اس بات کا، خالد جدون۔ یہ اس دوران راؤ نام کا یہ جو لفنگا وکیل ہے، یہ اس دوران اس رمشا کے خلاف یہ کھڑا ہوا تھا، اس بچی کے خلاف، 14-15 سالہ۔ اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کمزور اور ناتواں لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور یہی کام اس بدبودار بددیانت جماعتی کا ہے کہ یہ ایسے افراد کو پکڑتا ہے جن کو معاشرے میں جو ہے، جن کے خیالات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تاکہ ان کو آسانی سے جو ہے وہ ان پر کوئی بھی لیبل لگا کے، کسی کا ایجنٹ بتا کے، رینٹ کارپوریشن کا ایجنٹ بتا کے، وغیرہ وغیرہ اس پر الزام لگایا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفنگا وکیل ہے راؤ، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ اس کے پاس ذرا دیکھیں کہ اس کے پاس کتنے مقدمات کی کیا تعداد رہی ہے، کون سی فرم رہی ہیں۔ بھائی وکالت میں بڑی بڑی فرم ہوتی ہے، مختوم صاحب کی بڑی فرم ہے، چودھری اعتزاز احسن کی، اور بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جن کی بڑی فرمز ہے اور وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں۔ اس کے کیا ایکیڈیمک کریڈینشلز تھے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ 400 کیسز میں زیادہ تر جو ہے وہ ایمان نامی ایک لڑکی ہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، پیٹرن پورا وہی ہے۔ اس بدبودار جماعتی نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جو کوشش کی وہ یہ کی کہ کسی طرح عدالتی کارروائی پر جو ہے یہ اثر انداز ہو، کسی طرح جو جج جس نے بڑی ہمت دکھائی کہ ان بدماشوں کو جو ہے وہ لگام دینے کے لیے اس نے ریئل کوشچن اٹھائے، اور اب ان لوگوں کی تعداد، جو ایسے لوگ جن کو پھنسایا گیا، ان میں کئی 17 سال کے، 18 سال کے ایسے بچے بھی ہیں۔ پاکستان میں کون سا ذی شعور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرنے کی بات کرے گا۔ اب ان کی تعداد تقریباً 700 کے قریب ہو گئی، اور یہی گروپ ہر جگہ ایکٹیو ہے، ہر معاملے میں آپ کو یہی گروپ آپ کو ملے گا۔ تو پہلے تو یہ راؤ سے یہ پوچھے کہ اس کے پاس گاڑی واڑی کہاں سے آئی، مقدمات اگر اس نے لڑے تو اس مقدمات کا حساب کتاب کہاں ہے، کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آیا۔ اس پر سنگین الزامات ہیں کہ یہ لوگوں کو اس طرح مقدمات میں پھانس کر، جو متاثرین نے کہا انٹرویو میں کہ اس کے لوگوں نے کروڑوں روپے مانگے کہ جی آپ 1 کروڑ دے دیں، ہم ابھی چھڑوا دیتے ہیں اس کو۔ اور متاثرین نے یہ الزام لگایا کہ اس میں جو ہے وہ دوسرے بھی لوگ جو ہے وہ شامل ہیں اس گینگ میں۔ تو یہ بنیادی طور پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن
راؤ کے ساتھ اگر کچھ مولویوں کا گروپ ہے اور وہ کفر کے فتوے یا اس طرح توہین رسالت کے فتوے لگاتا ہے، تو یہ قیصر احمد راجہ انتہائی بے شرمی سے جب مفتی طارق مسعود کے پاس گیا، مفتی طارق مسعود کی تو ویڈیو موجود ہے، ان 400 لوگوں کا تو ابھی طے ہونا ہے کہ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کے موبائل کو ہیک کیا گیا ہے، جو اس نے کہا کہ ان کے موبائل سے 6 مہینے کی نکلی ہیں۔ تو بھائی متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ان سے موبائل لے لیا جاتا تھا، پھر وہاں پہ پوری ایک ٹیم ہوتی تھی راؤ کی جو ان کے موبائل کو مینیپولیٹ کرتی تھی، اس میں جو ہے وہ چیزیں لوڈ ان لوڈ کرتی تھی، اور پھر ساری اغوا اور دوسری وارداتوں میں جس طرح اٹھانا ہوتا تھا، فون کرنا ہوتا تھا، وہ متاثرین کے مطابق وہ راؤ کے لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ تو ان پر تو ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے، عدالت ابھی کام کر رہی ہے، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے لازم بات ہے وہ کچی ہے، اسی لیے عدالت اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ لیکن مفتی طارق مسعود خود جو قیصر احمد راجہ اور ان مولویوں کی تعریف ہے توہین کی، اس کے مطابق تو مفتی طارق مسعود نے جو ہے وہ نہ صرف توہین کی، اس پہ معافی بھی مانگی، اس پہ اقرار بھی کیا۔ اسی طرح جنید جمشید نے ماضی میں اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ ان مولویوں کی تشریحات کے مطابق بدترین گستاخی کی، اور اس نے اعتراف بھی کیا اور اس نے معافی بھی مانگی۔ وہ جو نوٹنکی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ اس کے لیے بڑے روئے، معافیاں مانگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیصر احمد راجہ سے بھی سوال ہے، طارق جمیل صاحب سے بھی سوال ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب جب آپ مفتی طارق مسعود سے گئے، ملنے گئے، تو آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ اگر اس کو معافی مل سکتی ہے جس نے ویڈیو پہ کہا، جس نے اعتراف بھی کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان 400 لوگوں کو جو ہے 700 لوگوں کو جن کو پھنسایا گیا ہے، ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ اور پھر انجینئر مرزا صاحب کے مطابق کہ معافی کے دروازے اگر اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیے، آپ کون مامے دادے ہوتے ہیں جو آپ معافی کے ان دروازوں کو بند کر دیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنید جمشید کے لیے معافی مانگنا اسلامی طور پر یا مذہبی طور پر صحیح تھا، اگر طارق مسعود کی معافی مانگی جا سکتی ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان 700 لوگوں کی معافی کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ لیکن اس بدبودار بددیانت جماعتی کو ذرا سی حیا، ذرا سی شرم نہیں ہے۔ یہ جب سے سوشل میڈیا پر آیا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرات میں ڈالے، یہ کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دے دے، کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دے دے، لوگوں کی مذہبی جذبات سے کھیلے، کبھی فلسطین پہ اپنی دکان چمکائے، کبھی کہے کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں اگر فلسطین مجھے جانا پڑے، اور جب اس سے پوچھا جائے تو کہ بھئی جو ہے وہ آپ کی تو نیدرلینڈ کی شہریت ہے تو آپ تو چلے جائیں، تو کہتا میں جا کے وہاں کیا کروں گا؟ تو اس کی ساری گفتگو منافقت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ نفرت پھیلانے کا اور نفرت کا کاروبار کرنے کا بہت بڑا بیوپاری ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ویوز کے چکر میں آپ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیں، اور اگر اس کی لاجک کو اس پر اپنایا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگین میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ان 400 سے 700 جو لوگ ہیں، ان پر تو ابھی ثابت ہونا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے اس کی قیصر راجہ اور اس جیسے لوگوں کی اپنی تشریح کے مطابق انہوں نے گستاخی کی بھی، اس کا اعتراف بھی کیا اور ان کو معافی بھی مل گئی۔ جنید جمشید نے گستاخی کی بھی، اعتراف بھی کیا، اور جو ہے وہ طارق جمیل سے لے کے کئی مولوی جو ہے وہ اس کی حمایت میں بھی آ گئے۔ تو اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو بیچارے یہ جو مسیحی ہیں، دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں بیچارے غریب لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو کوئی پراپرٹی کا مقدمہ ہے، کوئی ذاتی بچوں کا جھگڑا ہے، کوئی اور بحث سے اس پر بلاسفیمی کا جو ہے وہ مقدمات بنا کر ان کو پیچھے کیا ہوا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بدبودار جماعتی کی بدنیتی اور اس کی جو منافرت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لڑا جائے، اور اس کے ان منافقانہ جو باتیں ہیں ان کو چیلنج کیا جائے، اور اس کو یہ حکام کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے کہ یہ جو نفرتیں پھیلا رہا ہے اور عدالتی کارروائیوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔